اور یہ فرق یاد رکھیے گا کہ درود کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، سلام کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ درود کا نتیجہ الگ ہے سلام کے نتیجے سے، سلام کا نتیجہ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ درود کا نتیجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، وحطت عنہ عشر خطیات، اس کی 10 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور فرمایا رفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ درود کا نتیجہ بتا دیا۔ درود جو ہے یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے، یعنی میڈیکل فیلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ایسی دوا ہوتی ہے کہ جو پورے جسم کو مجموعی طور پہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ درد میں بھی فائدہ کرے گی، بخار ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے، گلے میں تکلیف اس میں بھی فائدہ کرتی ہے، انفیکشن کے خلاف لڑتی ہے، بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ اینٹی بایوٹک کا کام ہوتا ہے، اور یہی کام درود پاک کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بہت سارے فوائد، جیسے حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور خطائیں مٹائی جا رہی ہیں، اور درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ درود پاک کے ذریعے سے باطن کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے، حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری کے سارے فوائد درود پاک سے حاصل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو اب وہ دن آپ تصور میں تو لائیے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ وہ ایسے ہمارے عام دنوں کی روٹین کی طرح نہیں ہوگا، جیسے ہم سو کے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کام پہ۔ وہ دن ایسا نہیں ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین پیتل کی بنا دی جائے گی، پسینے اس کثرت سے بہہ رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسا حال ہوگا قیامت کے دن، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، سایہ کہیں نہیں ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس وقت کے دن کے آپ تصور میں لے کر آئیں، اور پھر آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو وہاں پہ حضور کے قریب امام بوصیری ہوں گے، حسان بن ثابت ہوں گے، حضرت سلیمان جزولی ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت بھی وہی ہوں گے۔ یہ حضور کے قریب ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھے ہیں، لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ کثرت سے درود پاک حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو کارنامہ ہے وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ یہ درود شریف کی وہ کتاب ہے کہ جو سب کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، سارے درود سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ چن چن کے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر درود شریف کو جمع کیا ہے۔ تو یہ عظیم الشان شخصیت یہ حضور کے قریب ہوں گے کہ انہوں نے درود جمع کیے ہیں، اور پھر جو درود پڑھتے ہوں گے وہ حضور کے قریب ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ درود کا نتیجہ ہے، یہ درود کے فوائد ہیں کہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، خطائیں بھی مٹیں گی۔ لیکن سلام کا نتیجہ وہ آپ کو بتاتا ہوں حدیث شریف میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یسلم علیہ، جو کوئی بھی مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے۔ اب یہاں مسلمان کو مطلق رکھا، ما من مسلم، جو کوئی بھی مسلمان وہ سلام پڑھے گا، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کی جالی کے سامنے ہو، جو بھی سلام پڑھتا ہے، اللہ رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ نے میری روح کو میرے اندر لوٹا دیا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔
یہ سلام کا نتیجہ ہے۔ درود کا نتیجہ بتا دیا، سلام کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے جواب آتا ہے۔ تو کچھ طالبان ثواب ہوتے ہیں اور کچھ طالبان جواب ہوتے ہیں۔ جو اجر چاہتا ہے وہ درود پڑھے، اور جو وہاں کا سلام کا جواب چاہتا ہے تو وہ سلام پڑھے۔ اور آپ جانتے ہیں سلام کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ آپ پہ صلاۃ ہو اور سلام ہو، یعنی سلامتی ہو۔ اور جب حضور جواب دیں گے تو وہ کیا دیں گے کہ اے میرے امتی، اے میرے بندے، تجھ پر بھی سلامتی ہو، یہی جواب ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو یہ جب حضور کی زبان اقدس سے نکل جائے گا کہ اے بندے تجھ پہ سلام ہو، تو پھر تو آپ بتائیے کیا سلامتی نازل نہیں ہوگی؟ پھر ہمارے کام نہیں بن جائیں گے؟ ہمارے پھر سارے کام بن جائیں گے۔ تو لہٰذا صلاۃ تو پڑھنی ہے، لیکن جب سلام کی باری آئے تو پھر کثرت سے سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اب یہ صلاۃ اور سلام، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے جان لیا۔ اب ایک کام کرنے والا ہے کہ ہم نے خوب کثرت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ بھی پڑھنی ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔